السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 17ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں مکمل، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ جہاں تک سورۃ الانبیاء کا تعلق ہے، اس کا بنیادی موضوع تو اصول دین کے موضوعات ہیں۔ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے موضوعات اور دلائل توحید دیے گئے ہیں، اور ویسے 17 انبیاء کا اللہ کریم نے اس میں ذکر کیا، اور ان 17 کے 17 انبیاء کے ساتھ جس طرح کا معاملہ تھا کہ انہوں نے حق کی تبلیغ کی، ان کو جس طرح سے آزمائشیں آئیں، جس طرح سے ان کی مشکلات ہوئیں، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں، سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اس میں کیا ہے۔ اور سورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ قیامت کے قرب کی خبر سے آغاز ہوا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کتاب سر پہ آ گیا ہے، ان کے قریب آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے غفلت میں لوگ جو ہیں وہ اسی طرح پھر رہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جو بھی کوئی نئی بات، نیا حکم اللہ کا آتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات اسی طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یوں آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جتنے اعتراضات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے جتنے ان کے پینترے تھے جو بدل بدل کے وہ اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے آپ بشر ہیں، کبھی کہتے تھے آپ جادوگر ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض۔ تو ان سب کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتہ تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے امتوں کا علم رکھتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا پوچھ لو؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی نبی بنا کر بھیجے وہ سارے مرد تھے، اسی طرح کے انسان تھے۔ لیکن ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو مختلف جگہوں پہ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے کہ نبی کیا ہے کہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ نبی پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کسی نبی کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ وہ بشر ہیں، کھانا کھانا احتیاج ہے نبی کی، اور سب کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آگے قرآن کی فضیلت کا تذکرہ ہے اور غافلین کے انجام کی بات ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا تذکرہ۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، قرآن کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر، یار یہ نا یا تو پہلے کر لیا کرے یا پھر رہنے دیں۔ عجیب آپ نے کام شروع کیا ہوا، درس شروع ہونے سے پہلے جو کرنا کر لیں، اس کے بعد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا معنی ذکر کا ہے تذکرہ، کہ اس قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ۔ تو یہ یعنی ہم سب جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو جو پڑھا اور اس موقع پہ پہنچے فیہ ذکرکم، کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو حیران ہو گئے
کہ اچھا قرآن میں میرا تذکرہ ہے، تو پھر قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں میرا تذکرہ کہاں ہے؟ کہیں متقین کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے متقین کی نشانیاں پڑھی، تو انہوں نے کہا میرے اندر تو یہ نشانیاں نہیں، تو میرا ذکر کہاں ہے؟ تو پھر کہیں مجرمین کا ذکر ہوا، جہنمیوں کا ذکر ہوا، ان کی نشانیاں پڑھی، تو اس پر بھی حیران ہوئے، ڈرے بھی، لیکن کہا کہ یہ نشانیاں میرے اندر تو نہیں ہیں، تو پھر میرا ذکر کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تذکرہ، اللہ اکبر۔ تو پھر جب وہ سورۃ توبہ کی اس آیت پر پہنچے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ اکبر، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ نیک کام بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ان کے اندر ہیں، ملے جلے اعمال کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچے تو کہتے ہیں یہ ہے میرا تذکرہ کہ میں نیکیاں بھی کرتا ہوں، کچھ گناہ بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ تیسرا معنی ذکرکم فیہ ذکرکم کا معنی یہ ہے کہ اس ذکر کا معنی ہوتا ہے تشہیر، شہرت، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے شہرت ہے۔ ایک معنی ہو گیا نصیحت ہے، اس کو پڑھو گے تمہیں نصیحت ملے گی۔ دوسرا معنی تذکرہ، تمہارا اس کے اندر، ہم میں سے ہر شخص کا تذکرہ کسی نہ کسی طور پر، اگر ہم متقین میں سے ہے تو تذکرہ موجود ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجرمین میں سے ہے تو تذکرہ موجود ہے، اور اگر ہمارے اعمال ملے جلے ہیں تو بھی تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں سے بنائے۔ اور تیسرا معنی ہے کہ اس میں نام بری ہے، ذکر ہے، شہرت ہے، گویا جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شہرت اور نام بری عطا فرماتا ہے۔ کہ فیہ ذکرکم کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ جڑو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نام بری عطا فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 16 سے آگے دلائل توحید ہیں کہ زمین آسمان کھیل تماشا نہیں ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ کھیل تماشا نہیں، حق و باطل کی ایک جنگ ہے یہاں جو دنیا کے اندر برپا ہے۔ اور پھر ساتھ مشرکین کو انذار بھی کیا ہے کہ یہ کیسے نئے نئے خدا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتے تو پھر زمین میں تو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا۔ یعنی اگر خدا وہ ہوتا ہے جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی طاقتور خدا ہوتے تو ایک کہتا ہے میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے، کوئی کہتا ہے میں شمال سے نکالتا ہوں، جنوب سے نکالتا ہوں، تو لڑائی پڑ جاتی ہے ان کی۔ تو اب تک یہ ساری کائنات جو ہے بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ جو کائنات کی سموتھ رننگ ہے اور پورا کائنات بالکل ٹھیک چل رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اللہ ہے اور اللہ کی وحدانیت کا یہ ثبوت ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو رب ہے عرش کا ان باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل، کہ جو بھی لوگ خدا کے ام اتخذوا من دونہ آلہہ، جو بھی اللہ کے علاوہ الہ بناتے ہیں ان سے کہیں دلیل تو لائیں۔ مشرک جب بھی شرک کرتا ہے اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا میرے ابا جی یہ کرتے تھے، میرے دادا جی یہ کرتے تھے، میں یہی کرتا، یا کوئی دو چار کہانیاں سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹکل پچو، خود بنائی ہوئی من گھڑت کہانیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، دلیل کبھی نہیں ہوتی۔ پھر توحید کے آفاقی دلائل جاری ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، جو بھی کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہونے کا دعوے دار ہو وہ خود جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو زمین ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، یہ جو زمین اور آسمان الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں، آسمان اتنی اونچائی پہ ہے، زمین نیچے ہے، یہ بچھونا ہے، یہ اصل میں سارے جڑے ہوئے تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہ سب جڑے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے زمین آسمان یہ سب جڑے ہوئے تھے۔ تو سائنس جو کہتی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات کو وجود پذیر ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ وہی بگ بینگ کی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا کچھ جڑا ہوا تھا، میٹر جس کو کہتے ہیں مادہ، مادے کی ساری شکلیں اکٹھی جڑی ہوئی تھی، اور پھر ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، جس کے نتیجے میں آسمان اپنی جگہ پہ چلا گیا، زمین اپنی جگہ چلی گئی، اجرام فلکی بن گیا، اس نظام شمسی بن گیا، سب اپنے اپنے مدار میں گھومنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنا دی۔
کیونکہ یہ تو سائنسدانوں کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ایسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تھا اکٹھا، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ وہ الگ الگ کیسے ہوا؟ اللہ نے تو کون نہیں کہنا، کون کہہ کہ ہو گیا، اس سے دھماکہ ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، یہ دنیا والوں کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ رکھا۔ پانی کے ساتھ زندگی کا خصوصی تعلق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ کبھی کوئی بشر اس دنیا میں باقی بھی رہا ہے؟ جو آیا ہے سب فوت ہوئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، باقی تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی سب نے وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، البتہ دنیا میں آزمائش ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، اس کے اندر ایک جلدی پھرتی رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر کام کو جلدی کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بار بار کہتا ہے کہ وہ جو وعدہ کیا کدھر ہے، لاؤ وعدہ، اگر سچے ہو تو لاؤ وعدہ۔ بار بار یہ کفار کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی جلد باز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جب آ جائے گی نا قیامت آ جائے گی، وہ اچانک آئے گی، پھر یہ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 93 تک 17 انبیاء کے واقعات، یہ تاریخ کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بتایا گیا ہے کہ کار نبوت کی جو حیثیت ہے، سارے نبی ایک طرح کا مشن لے کے آتے تھے، اور انہوں نے اپنا اپنا مشن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ سے کہا تھا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے تم تصویریں خود بناتے ہو؟ تماثیل تمثیل کی جمع ہے۔ تمثیل کہتے ہیں کسی چیز کی کاپی کرنا، ٹرو کاپی کسی چیز کی کر لینا، تو اس کو بنا کے جیسے شکل کسی سامنے بٹھا کے کسی کا بت بنا لینا، کسی کی تصویر جیسا بت بنا لینا، جانور کا بت بنا لینا، کسی چیز کا بت بنا لینا، وہ ساری تماثیل۔ حضرت اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ یہ بت کیوں، تم ان کے اوپر کیوں مجاور بن کے بیٹھے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے آگے سے جو دلیل دی، ہمیشہ ہر دور کے مشرک یہی دلیل دیتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی بندگی کرتے ہوئے پایا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سارے باپ دادا یہی کرتے تھے تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اگر والدین تمہارے گمراہی پر بھی تھے، تم بھی پھر بھی کرتے رہو گے۔ خیر، ساتھ ساتھ توحید کے دلائل دیے، لیکن ایک دن پھر سب لوگ گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے۔ جب توڑ دیے تو وہ سارے پریشان ہوئے کہ کس نے توڑے ہیں؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برا کر دیا؟ وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک بندہ ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کرتا تھا، اس کو لاؤ ذرا سب کے سامنے لے آئے۔ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کام کیا کیا تھا، سارے توڑ دیے، ایک جو بڑا تھا نا ان کا، اس کو نہیں توڑا، اس کو ویسے ہی صحیح سلامت رکھا اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، اب یہاں پہ جو عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، ھذا اس بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یہ خود بتا دیں گے۔ اچھا، یہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، یہ غلط بیانی کی، توڑا تو اس نے نہیں تھا، توڑا تو خود تھا ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے نے توڑا ہے، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک کچھ جھوٹ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اس نے لوگوں کو بہت کنفیوز کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 باتوں کی۔ ایک بات یہ
انہوں نے پوچھا تھا وہ تو آپ نے توڑے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ اس نے توڑے اس بڑے نے۔ ایک یہ گویا ظاہری طور پر جھوٹ تھا، اصل میں تو ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ ایک یہ کہ جب وہ جانے لگے تھے سارے کسی میلے ٹھیلے پہ، تو انہوں نے پیچھے سے کارروائی جب کی تھی تو انہوں نے کہا تھا تم بھی چلو تھے، انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب حضرت سارہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا، جب وہ کوئی ظالم بادشاہ جو پکڑنے لگا تو انہوں نے پوچھا تھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میری بہن۔ تو یہ تین جو ہیں اس کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثہ کذبات کہہ دیا تو لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے، یہ اصل میں مدح کی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، ان کی بد تعریفی نہیں کی۔ جیسے آدمی کسی کو کہتا ہے نا کہ اس نے تو زندگی میں جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں، تو کہتا ہے کہ یہ جو دو باتیں ان کو آپ جھوٹ اگر سمجھتے ہو تو یہ بولا ہے اس نے جھوٹ، اس کے علاوہ تو اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کے اچھے اخلاق کی اور ان کے سچے ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ کوئی تین جھوٹ ہے، جس شخص نے یہ جھوٹ بولے ہوں اس شخص کی سچائی کا کیا حال ہے۔ اور یہ تینوں باتیں ایسی تھیں، آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو طبیعت ہر شخص کی خراب ہو جاتی ہے، اس میں یہ بھی جھوٹ والی بات نہیں تھی۔ اور جو کسی اس کو کہا حضرت سارہ کو کہ میری بہن، اور بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو ہم مومن بھائی بہن ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھائی بہن ہیں، لہٰذا اس میں بھی جھوٹ والی کوئی بات نہیں تھی۔ اور رہ گئی یہ بات، تو اس میں بھی اس کو اگر فعلہ پہ آپ رک جائیں، قال بل فعلہ، ہاں کیا تو ہے، قال کہا، بل فعلہ ہاں انہوں نے کیا تو ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، کہ یہ ان کا بڑا کھڑا ہے، اگر میں نے کیا تو اس نے میرے دیکھا ہی ہوگا نا، تو یہ اس سے پوچھ لو۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا، صرف ان کو سمجھانے کے لیے بھی یہ بات کی کہ ہاں میں نے کیا ہے تو اس بڑے سے پوچھ لو، کیا تو اس نے دیکھا ہوگا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، فراجعوا الی انفسہم قالوا انکم انتم ظالمون، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس نے تو ہمیں پھنسا ہی دیا، ہم کیسے پوچھیں اس سے؟ پھر خود ہی کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، یوں سر نیچے کیے ہوئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تینوں پتہ تو ہے بول دیتا ہے نہیں، مطلب ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں، خود ہی اندازہ کریں مت ماری ہوتی ہے مشرک کی، اور خود ہی کہہ رہے ہیں تو بتا تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں، جب بولتے نہیں ہیں تو پھر ان کے پاس کیوں جاتے؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم پھر اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بڑی ان کو پریشانی، انہوں نے کہا اس کو جلا دے، یہ اس نے ہمارے بتوں کی بےزتی کی ہے، ہماری بھی بےزتی کی ہے ہمارے بتوں کی، اب عزت بچتی یوں ہے کہ اس کو نا آگ میں جلا دو۔ بڑا الاؤ آگ کا جلایا، سارے اکٹھے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، بہت دور تک حدت آتی تھی، کئی دن تک جلاتے رہے، منجنیق میں ڈال کے ان کو چرخی میں ڈال کے پھینکا گیا دور۔ اللہ قل قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہہ دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو ٹھنڈی اتنی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگے، بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی بات، ایسی ٹھنڈ جو بندے کو اچھی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈ بھی تو بندے کو زیادہ لگنی شروع ہو جاتی، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ، انہوں نے ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی، اس میں بھی وہ ناکام رہے اور فجعلناہم الاخسرین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے۔ آگے پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سب صالح ترین افراد تھے اور صاحبان علم و حکمت تھے۔ آگے نوح علیہ السلام کا ذکر، اللہ کی مدد، ان کی دعا کی قبولیت کی، انہوں نے کہا تھا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ آگے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں پھر بکریوں کا ایک فیصلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا اللہ تعالیٰ نے
جو اس فیصلے کے بارے میں جو بات سجھائی وہ داؤد علیہ السلام کی بات سے بہتر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ جو داؤد علیہ السلام نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا، اور جو فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا وہ زیادہ بہتر تھا۔ اس میں قانون یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد، جو کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اور وہ فیصلہ صحیح ہو جائے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نہ بھی ہو، کوشش اس کی پوری ہو، نیت اس کی ٹھیک ہو، اور فیصلہ وہ صحیح نہ بھی کر سکے، اس کو پھر بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر دیا۔ حضرت ایوب صابر علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر مشہور ہے، 18 سال انہوں نے صبر کیا، کوڑ چل گیا تھا، سارا معاملات، فرمایا کہ ان کی بھی دعا قبول ہوئی، ان کا ذکر ہے۔ اور دعا جو ہے یہ صبر کے منافی نہیں۔ ایک شکوہ شکایت ہوتا ہے، آپ کو پریشانی ہو، آپ شکوہ شکایت ہے کہ دعا کریں، دعا تو صبر کے منافی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ پھر دیگر انبیاء کے صبر کا بھی ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، فرمایا کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ اللہ، اور پھر فرمایا وذنون، اور وہ مچھلی والا، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے نام لیتا ہے، جہاں کہیں حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا، کہیں کہا ذنون، کہیں کہا صاحب الحوت، مچھلی والا، اس کا معنی بھی مچھلی والا، ذنون کا معنی بھی مچھلی والا۔ وہ مچھلی والا ذهب مغاضبا، جب وہ ناراض ہو کے گیا تھا، غصے میں چلا گیا تھا، اور اس کا خیال تھا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، کہ وہ چلا گیا تھا اور یعنی اندھیروں میں پھر اس نے جا کے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے اس کی پھر دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام، میں نے پہلے قصہ جو سورہ یونس کے ضمن میں آپ کو سنایا تھا کہ نینوا شہر کے لوگ مانے نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ ان کا کب آئے گا؟ ان کا 40 دنوں میں آ جائے گا۔ 37 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ عذاب نہ آیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ 37 دن گزر گئے، یونس علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں عذاب نہ ہی آیا تو یہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، تو وہاں سے نکل گئے۔ 37 دن عذاب آ گئے، وہ نکلے، پیچھے سے عذاب آ گئے۔ عذاب آیا، پھر وہ ڈھونڈتے پھرے حضرت یونس علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام ملے۔ پھر آگے ایک لمبی کہانی مفسرین نے لکھی ہے کہ یونس علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ بچے ایک دریا سے گزرنے لگے، تو بچے جو ہے نا دو پکڑے ہوئے تھے یوں کر کے، تو دونوں بچے ہاتھ چھوٹا اور دونوں بچے جو ہے دریا نظر ہو گئے۔ اب دونوں میاں بیوی رہ گئے، جا رہے تھے، آگے کوئی ظالم بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے لے گیا اغوا کر کے۔ حضرت یونس علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ پھر آزمائش ڈالتا ہے، پھر اسی طرح ہے۔ اور پھر جا کے کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی پہ سوار ہوئے تو راستے میں کشتی رک گئی۔ انہوں نے کہا جی اگر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کے بھاگا ہوا ہو تو پھر کشتی اس طرح رکا کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ غلام بھاگا ہوا ہماری کشتی میں سوار ہے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ غلام کو نا ہم پھینک دیتے ہیں دریا میں یا سمندر میں، تو پھر کشتی چلتی۔ یونس علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ وہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں، تو خود ہی کہہ دیا کہ وہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا بابا ہے، نیک آدمی ہے، اپنی قربانی دینا چاہتا ہے تاکہ ہم چل پڑیں۔ انہوں نے کہا نہ بابا جی آپ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا قرآن اندازی کر لیتے، قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا قرآن اندازی غلط ہے، پھر پرچیاں ڈالی، پھر ان کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں غلط ہے، تیسری دفعہ پھر ڈالا، انہیں کا نام نکلا۔ اللہ! پھر انہوں نے پھینکا اور آگے مچھلی تیار کھڑی ہوئی تھی، اس نے ہڑپ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو کھانا نہیں۔ پھر اندھیروں میں 40 دن تک پھرتے رہے۔ اللہ اکبر! اور وہاں پھر یہ پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ اگر یہ حضرت یونس علیہ السلام یہ نہ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دلا دیتے۔ اسی لیے اس کو ہمارے عرف عام میں آیت کریمہ کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ ہے، یہ پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتیں پریشانیاں دور کرنی یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ مشرکین کا انجام اہل توحید سے مختلف ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو جن کی بندگی کرتے ہیں وہ بھی عابد اور معبود دونوں جہنمی۔ جب یہ فرمایا نا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو سارے جہنمی۔ تو بہت سارے ایسے پوجا کیے جانے والے تھے، نبیوں کی پوجا بھی ہوتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوتی رہی،
ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، اور بھی نیک ہستیوں کی پوجا ہوتی رہی۔ اس پر کہتے ہیں کہ جو کفار تھے نا وہ بڑے خوش ہوئے کفار مکہ کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جو عابد اور معبود دونوں جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک اصحاب الجنہ، نہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نیکی کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، وہ چاہے لوگوں نے ان کی بندگی کی، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اتنی دور جہنم سے رہیں گے۔ نیک لوگ جو ہے وہ استثناء ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، جتنے بھی یہ سب لوگ۔ پھر آگے مناظر قیامت کا ذکر ہے، فرمایا قیامت جب آئے گی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو لپیٹ کے یوں اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جیسے کاغذ پکڑ کے یوں چڑ مڑ کر کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 107 سے 112 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرکین کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج بڑی خوفناک قسم کی صورت ہے، اس میں مشرکین اور معاندین جو ہے ان سے مجادلہ بھی ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی، اور عملی جہاد اور مسلح مزاحمت کا تذکرہ بھی ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ نظم اجتماعی کے لیے دعوت، عبادت اور جہاد کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ سورت کا آغاز بڑے خوفناک طریقے سے ہوتا ہے، قیامت کے زلزلے سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے۔ اللہ، جب وہ زلزلہ آئے گا تو پتہ ہے کیا ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ اکبر، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیاں جو پریگننٹ مائیں ہوں گی وہ اپنے بچے گرا دیں گی، اس قدر خوفناک۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی حالت ایسی ہے جیسے نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، اس میں یہ ساری کیفیت ہے۔ یہ کب ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہے یا حشر میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی تباہی کے وقت ہوگا جب مسلمان سارے انسان قبروں سے نکل کر حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم علیہ السلام، اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال لا۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا جائے گا نا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ موقع ہوگا کہ یہ سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور لوگ جو مدہوش اور دیوانے نظر آئیں گے کہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ تو پریشان ہو گئے، صحابہ کے تو رنگ اٹھ گئے چہرے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، انا للہ و انا الیہ۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام شدید پریشان، ان کے چہرے متغیر اور سخت پریشان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ جو جہنم میں جانے ہیں نا، یہ ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، ایک صرف جو ہے وہ باقی انسانوں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہ سنا تو تھوڑی سی ان کو یعنی حوصلہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد جہنمیوں میں ایسے ہوگی جیسے سیاہ بیل ہو اور اس کے سائیڈ پہ ذرا سا سفید داغ ہو، یعنی یا آپ نے الٹ فرمایا کہ سفید بیل ہو اور اس کے سائیڈ پہ چھوٹا سا سیاہ داغ ہو، جتنی وہ داغ اور اس پورے بیل کا آپس میں نسبت ہے، اسی طرح جہنمیوں کی اور میری امت کے لوگوں کی اتنی نسبت ہوگی، بہت تھوڑے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امید ہے، ایک دفعہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جہنم کے جنتیوں کے، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنتیوں کے تم 1/4 ہوگے، یعنی چوتھا حصہ میری امت ہوگی، باقی 3 حصے ساری امت ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ 1/3 میری امت جنت میں ہوگی، باقی 2/3 باقی ساری امتیں، 1/3 میری امت ہوگی۔ پھر آپ نے اس میں اور امینڈمنٹ کیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پوری تمام جنتیوں کا نصف جو ہے وہ میری امت ہوگی، اور باقی نصف جو ہے وہ باقی ساری امتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا
مراحل تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اپنے مراحل تخلیق پر غور کر لو. نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ شکل بناتا ہے، پھر رحم کے اندر وہ قرار پاتا ہے، پھر اس میں سے ایک خاص وقت آتا ہے بچہ بن کے باہر دنیا میں آ جاتا ہے، پھر جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، پھر کوئی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی ارذل عمر انتہائی بڑھاپے کی عمر تک چلے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ وہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ مردوں کو زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت بھی آنے والی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ تو متذبذب آدمی ہوتا ہے، وہ ایسے جیسے کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ بندگی کرتا ہے، جدھر سے اطمینان ہوتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے. فرمایا ایسا جو متذبذب آدمی ہے نا، جو تسلی سے، یقین سے، تیقن سے اللہ کی بندگی نہیں کرتا، فرمایا اس کا انجام دنیاوی اور اخروی خسارہ ہے، یہ جو درمیان میں کھڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا درمیانہ مسلمان پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک طرف یک رخا اور حنیف مسلمان پسند. اس کے بعد جہنم کا منظر نامہ ہے، اللہ اکبر. فرمایا آگ کا لباس پہنایا جائے گا ان کو، سروں میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے آنتیں پگھل جائیں، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور یہ اس میں سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے، کبھی نکل نہیں سکیں گے. پھر اس کے بعد جنتیوں کا ذکر، اہل مومن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اس میں ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے، وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، اور سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، ہیرے جواہرات ہوں گے اور پاکیزہ ماحول ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 38 تک تولیت کعبہ کا استحقاق، کہ کعبے کے متولی صرف اہل ایمان ہو سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو مسجد حرام ہے یہ ہم نے برابر کی ہے سب کے لیے، کوئی شخص چاہے باہر سے آئے چاہے اندر سے آئے، کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ نہیں جما سکتا کہ میں نے نماز پڑھنی، میں باہر والے کو نہیں پڑھنے دیتا، یہ باہر والا آ کے کہے میں نے پڑھنی کسی کو. سب کے لیے سواء للعاکف فی الباد، یہ سب کے لیے برابر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا ذکر کیا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسجد حرام جو ہے اس سے مراد صرف مسجد حرام ہی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے اس سے مراد پورا مکہ ہے. پورا مکہ جو ہے کوئی کسی شخص کی ملکیت نہیں ہو سکتا، یہ سب لوگوں کے لیے برابر ہے. اور عملاً جو ہے 50-100 سال پہلے تک ہوتا بھی آیا ہے کہ جو لوگ بھی باہر سے جاتے تھے وہ حاجی، تو مکے کی زمینوں کا کرایہ نہیں لیا جاتا تھا بلکہ وہ مفت لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حج کے موقع پر اہل مکہ جو لوکل ہوتے تھے ان کو کہتے تھے تم اپنے گھر چھوڑ کر باہر نکل جاؤ اور گھروں کے دروازے کھلے رکھو تاکہ حاجی آئیں اور آ کے وہ وہاں پہ رہیں. ان کے لیے یہ سب کے لیے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جس کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو. وہاں مسجد حرام سے مراد مکہ شہر، تو اس یہاں میں پھر مسجد حرام سے مراد مکہ شہر ہو گیا، تو اس کا مطلب مکہ شہر سب کے لیے برابر ہے. لیکن چونکہ حدیث کے اندر لوگوں کی ملکیت ثابت ہوئی ہے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ملکیت ثابت کی. آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے. اس کا مطلب گھر اپنے اپنے تھے نا، ملکیت تھی. لہذا یہ جو آج کل کعبہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر جو ملکیت ہے لوگوں کی، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ کہ سارا مکہ سب لوگوں کے لیے ہے، یہ اس کی روایات کمزور ہیں. مکہ شہر سب کے لیے اس طرح تو برابر ہے کہ سب آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ملکیت کی گنجائش موجود ہے. اس کے بعد حج کے احکام ہے اور قربانی وغیرہ کا تذکرہ ہے. اور فرمایا تمام مناسک حج کی روح اور قربانی کی روح پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانی کی روح بتائی اور حج کی روح بتائی. وبشر المخبتین، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں نا ان کو خوشخبری دے دیجیے. پورے حج کے اندر صرف عاجزی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہی کرو. حج عجیب و غریب عادت ہے، آپ نے جو کچھ باقی زندگی میں نہیں کیا ہوتا وہاں جا کے کرنا ہوتا ہے. ساری زندگی کہا کہ اکڑنا نہیں، اکڑ کے نہیں چلنا. وہاں جانا ہے طواف قدوم کہا کہ پیر کندھا ننگا کرو، اکڑ کے جاؤ، حد ہو گئی. اور جہاں ساری زندگی کہا تہجد پڑھو، رات کو جو پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے. مزدلفہ والی رات کہا سو جاؤ، جو سو جائے گا اس کو زیادہ ثواب ملے. یہ جو سارا حج کے جو مناسک ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی قانون ہے، اور قانون کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے.
کوئی چیز، کوئی عبادت فی نفس ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حیثیت صرف اللہ کے حکم کی۔ لہذا بشر المخبتین، جو عاجزی کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور پھر قربانی وغیرہ جو ہے اس کا جو کرکس ہے اور اس کی جو روح ہے وہ یہ کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور دلوں کو اگر تقویٰ موجود ہے پھر آگے حاکمیت کے اصول بنیادی اصول بتائیں گے۔ لوگوں کو اگر حکمرانی مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ جن کو حکمرانی نہیں ملی ہوئی، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہی حکم ہے۔ اگر مل جائے حکومت تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اگر حکومت میں مل جائے نا تو کام ہو ہی رہتا ہے، ڈیوٹی چینج نہیں ہوتی، ایریا آف جیورسڈکشن بڑھتا ہے، ڈیوٹی وہی ہے۔ کیا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام پہلے خود زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، پورے ملک میں نظام زکوٰۃ قائم کرنا، پہلے خود نماز پڑھنی تھی، پورے ملک کو نماز پڑھوانی۔ امر بالمعروف نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے چھوٹی سطح پہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی تو پھر پورے ملک میں کرنا ہے، کام تو وہی ہے، ڈیوٹی تو وللہ عاقبۃ الامور، سارے امور اللہ تعالیٰ کی۔ باقی آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر طرف نشانیاں رکھی ہیں، لوگ کیوں نہیں نشانیاں دیکھتے؟ کان بھی ہیں اور سننے کے لیے، اور دل بھی ہیں سمجھنے کے لیے، اور لیکن پھر بھی لوگ جو ہے عذاب کی جلدی بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نشانیاں موجود ہوں تو انسان ان کو نہ دیکھے اور دیکھ کر ہدایت حاصل نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے تو یہ آدمی جو ہے بینا ہے۔ تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھیں بظاہر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ولیکن فإنها لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب التي في الصدور، یہ جو سینوں کے اندر دل ہے یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل اندھا ہوگا اس کو پیچھے کیا رہے گا؟ پھر یہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ بار بار کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لاؤ، جلدی عذاب لاؤ، جلدی عذاب لاؤ۔ اس کا جواب دیا ہے کہ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، گنتی تمہاری اور اللہ کی مختلف ہے۔ تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے، تو تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 2-4 منٹ کے لیے کوئی چیز مؤخر کی ہوئی ہے تو تمہارے پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، تو تم جلدی میں چاہتے کہ ہوتا کہ نہیں۔ اللہ فیصلہ بھی کر دیتا ہے نا تو اس میں 40-50 سال 60 سال 100 سال گزر جانا یہ بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے، ہمارے 1000 سال، اس لیے عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اللہ کی گنتی اور ہے۔ پھر فرمایا کئی بستیوں کی مہلت ملی، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تم بجائے جلدی مچانے کے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ نذیر ہیں اور آپ کا شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ بس اپنا بشیر اور نذیر بن کے لوگوں کو انذار کرتے رہیں۔ اور آیت نمبر 63 سے لے کر 78 تک دلائل توحید ہیں، عبادت، دعوت، جہاد کی ہدایت ہے۔ زمین و آسمان، بحر و بر کا خالق ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ الم تر ان اللہ سخر ما فی الارض والفلک، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور، انسان ناشکرا ہے۔ اگر یہ شکر کرے تو شرک کی گنجائش نہیں بچتی، اگر یہ اللہ کا شکر کرے کتنی نعمتیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ اکبر، کائنات کے لوگوں کان لگا کے سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، شاید تمہیں توحید کی سمجھ آئے، کان لگا کے سنو۔ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ کائنات کے سارے وہ باطل معبود جن کو تم پکارتے ہو، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ، جب وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو ایک طرف اتنا بڑا خالق و مالک ہے تو اس خالق کی بندگی کرو، پھر یہ مخلوق میں سے خدا کیوں بنائے ہوئے؟ تو مکھی بنانا تو دور کی بات، میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے اللہ کی بندگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی باطل معبود ہیں سب کو اکٹھا کر لو تو یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو وہ معبود کیسے ہو سکتے؟ فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات،
يتبعه شيئا، اگر وہ مکھی ان سے کوئی کھانا چھین کے لے جائے تو یہ سارے مل کے مکھی سے واپس کھانا نہیں چھین سکتے. طاقت تو ان کی یہ ہے. ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور، جو مانگ رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اتنا بڑا رب اور اتنا بڑا خالق تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. تمہیں یہ مخلوق میں سے تم نے معبود بنائے ہیں. اللہ اکبر، ان اللہ لقوی عزیز. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بات کی ہے، مومنوں کی تعلیم ہے آخری آیت کے اندر. جہاد کا مطلب قتال نہیں ہوتا، بات سمجھ لیجیے. ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہوتا ہے قتال. قتال ہے محاذ جنگ پہ جا کے لڑائی کرنا، وہ جہاد کا آخری حصہ ہے. باقی ساری زندگی جہاد ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے سٹرگل کرنا، کوشش کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ کی اطاعت کرنے. لہٰذا اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو مجبور کرنے سے لے کر جہاد شروع ہو جاتا ہے. اور جو بھی شخص اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے، یہ نفس ایسا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑیں گے نا تو یہ برائی کی طرف جائے. اس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے، اس کے خلاف کوشش اور جہاد کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف لگانا پڑتا ہے، بندہ مجاہد بن جاتا ہے. یہ سارے مجاہد ہوتے ہیں. لہذا فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اس طرح جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا رکوع کرو، سجدے کرو، تمام نیک کام کرو، قتال کرو، اقامت صلاۃ، نظام زکوٰۃ، اعتصام باللہ واعتصموا باللہ واعتصموا باللہ، یہ سارے کام جو ہے یہ جہاد کے اندر شامل ہیں. یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یا ساری نیکیاں، فرمایا کہ یہ سب کرو تو اللہ کے ساتھ جڑے رہو تو گویا تم صحیح مجاہد بن سکتے ہو. اسی میں پھر اگر کبھی موقع آ جائے کافر کے خلاف لڑنے کا تو وہ قتال بھی اسی میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.